حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی شان و شوکت بھری زندگی جیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں شاہی تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی شخص آپ کے دربار میں داخل ہوا اور وہ بادشاہ کے تخت کے قریب آیا اور محل کو چاروں طرف سے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ سرائی اچھی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، بابا یہ سرائی نہیں ہے بلکہ یہ میرا شاہی محل ہے اور آپ اس کو سرائی خانہ کہہ رہے ہو۔ تو وہ اجنبی شخص نے کہا، او اچھا یہ تمہارا شاہی محل ہے۔ تو اس اجنبی شخص نے کہا، اے بادشاہ تم مجھے یہ بتاؤ تم میں سے پہلے اس شاہی محل کے تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ تو بادشاہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سے پہلے میرا باپ بیٹھتا تھا۔ اس شخص نے پھر سے پوچھا، اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا، اس سے پہلے میرا دادا بیٹھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ تو کہا میرا پردادا بیٹھتا تھا۔ پھر اجنبی شخص نے پوچھا، تمہارے بعد کون بیٹھے گا؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میری اولاد بیٹھے گی جو اس کے قابل ہوگی۔ یہ سن کر اجنبی شخص نے فرمایا، اسی لیے تو میں اس کو سرائی خانہ کہتا ہوں کہ ایک آیا تو دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا تو تیسرا چلا گیا، کوئی بھی باقی نہیں رہا، اس لیے یہ سرائی خانہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اجنبی شخص وہاں سے تشریف لے گیا۔ یہ سن کر بادشاہ غمگین ہوا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک دن رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ محل کے شاہی گدے پر لیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے کہ اچانک چھت کے اوپر سے کسی کی آہٹ سنی۔ تو آپ نے آواز لگائی، کون ہے؟ تو اوپر سے کسی شخص نے آواز دی کہ میں مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ تو بہت بیوقوف قسم کے آدمی ہو کہ تمہارے اونٹ جنگل میں تلاش کرنے کی بجائے محل کی چھت پر تلاش کر رہے ہو۔ تو اس پر اس اجنبی شخص نے کہا، اس مسافر نے آواز دی کہ مجھ سے بڑا بیوقوف تو وہ ہے کہ جو شاہی گدوں پر بیٹھ کر خدا کو تلاش کر رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے جنگل میں چلا جائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر جنگل میں تشریف لے گئے اور دریا کے کنارے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو آپ کے لوگوں نے آپ کی بہت تلاش کی تاکہ آپ واپس آ کر سلطنت کا تخت سنبھالے، لیکن آپ نہیں ملے۔ آخر تلاش کرتے کرتے آپ کے صاحبزادے آپ کو دریا کے کنارے انہوں نے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنا کرتا سی رہے تھے۔ تو صاحبزادے نے سلام کے بعد عرض کیا، یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر لی؟ آپ آج بھی وقت کے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ واپس چلے، دین کا کام عبادت وہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ بادشاہ بڑا ہے یا یہ بادشاہ بڑا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ بادشاہ بہت بڑا ہے، اب آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ واپس چلے اور سلطنت کا تخت پھر سے سنبھالے۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک سوئی ہے، میں اس کو دریا میں پھینکتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد اس کو دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ اے دریا کے مچھلیاں، میرے اس سوئی کو تلاش کرو اور اسے باہر لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ کیا مچھلیاں بھی سوئی تلاش کر سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم میرے بادشاہ پر ناز کرتے تھے، ابھی یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اسی وقت دیکھا کہ اس دریا سے ہزاروں مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر نکلی ہوئی ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو وہی سوئی چاہتا ہوں جو میں نے پھینکی تھی۔ اتنے میں ایک بہت ہی بڑی مچھلی منہ میں اس سوئی کو نمودار لے کر ہوئی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے
اور آپ سے معافی طلب کی، تو حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بادشاہت تو چند لوگوں پر تھی، اب تو جانور بھی میری بات سنتے ہیں، مجھے پہلے والی بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے اسی پر ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی محبت کو چھوڑ کر آخرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔